سر یہ بتا دیں کہ میں نے فلسطین کی ریکگنیشن کی ڈیبیٹ کروائی ہے یا نہیں کروائی ہے؟ نہیں کروائی. یعنی ہم لوگوں نے فورن پالیسی کے تھیم کیے ہیں اور سوورنٹی کا تھیم کیا ہے, نیشنل انٹرسٹ کا تھیم. نیشنل انٹرسٹ کا تھیم بھی کر لیا, رائزن دی تات والا کر لیا تھا نا. جو میں نے نیشنل انٹرسٹ کے تھیم کروا دیے تھے رائزن دی تات والا. نو یس نو یس, یہ یس والے چرسی ہیں یا نو والے چرسی ہیں؟ نیشنل انٹرسٹ کی فائقہ بیٹا ٹائپ کر لی تھی. نیشنل انٹرسٹ کی, ہاں تو شمائلہ بیٹا جب کلاسیفیکیشن ہو گئی تو وہی تھیم تھا نا. ان شارٹ شمائلہ بیٹا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, ٹھیک ہے, کہ ہم لوگوں نے فورن پالیسی, سوورینٹی اور نیشنل انٹرسٹ کے, ٹھیک ہے, تھیمز اور کانسیپٹس کے لیے تھے. ایسا ہی ہے سواب. اب ہمیں ایک پیج کے اوپر ہے نا, بیٹا ایسا ہی ہے. پلیز سر ایک پیج کے اوپر آ جاؤ کہ ہم لوگوں نے سوورینٹی, نیشنل انٹرسٹ اور فورن پالیسی کے تھیم کر لیے. مریم بیٹا مجھے 1 منٹ دے. ٹھیک ہے نا اسامہ, ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. ہاں ہنا یار مجھے چائے اور پانی دے. ڈن ہو گیا. اچھا سعدیہ بیٹا, اب میں جسٹ ایک فاسٹ ریکیپ دے دوں تاکہ ہم لوگ ایک پیج کے اوپر آ جائیں. ٹھیک ہے ہنا پتر, ہنا یہ تجھے میں نے نہیں بولا, کسی اور ہنا کو میں نے بولا. ٹھیک, اب افتخار بات ذرا سمجھ. افتخار نمبر 1, ہم لوگوں نے فورن پالیسی کے تھیم کر لیے جن میں ہم لوگوں نے, ٹھیک ہے, ایک سائیکل بھی پڑھا تھا کہ آپ نے فورن پالیسی کے کوشچن کو کیسے اسٹرکچر کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے سوورینٹی کا تھیم پڑھ لیا اور ہم نے نیشنل انٹرسٹ کا تھیم پڑھ لیا. اب میوش بیٹا یہ جو ہم نے 3 تھیمز پڑھے ہیں نا, ان تینوں تھیمز کی ایپلیکیشن سیکھنے کے لیے ہم ایک کیس اسٹڈی کرنے لگے. افتخار میں یہ بات سمجھ آ گئی؟ جو ہم نے تینوں تھیمز پڑھے ہیں, ہم نے ان تینوں تھیمز کی ایپلیکیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ایک کیس اسٹڈی ڈسکس کرنی ہے. اور کیس اسٹڈی کے اندر ہم نے اپلائی کیا کرنا ہے افتخار؟ کیس اسٹڈی کے اندر ہم نے اینڈ اپلائی کرنا ہے. ڈن ہو گیا افتخار؟ ہم نے اس کیس اسٹڈی کے اوپر اینڈ اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے حمید, اب کہانی ذرا سمجھ, کہانی سمجھو گے سارے. ہمارا بیٹا میری کہانی ذرا سمجھنا. شازیہ پتر میں تیرے سامنے ایک سچویشن رکھوں گا, ٹھیک ہو گیا. فار ایگزامپل شازیہ, تجھے لمز میں ایڈمیشن مل گیا ہے, تجھے لمز کو جوائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. میں نے تیرے سامنے ایک سچویشن کو فریم کر دیا, ٹھیک ہے ہمارا بیٹا. اب ہاں کرنا ہے یا نہ کرنا ہے, ہم نے لمز میں ایڈمیشن لینا ہے یا نہیں لینا. تو ارشد میں تیرے سامنے پوری ایک لسٹ ڈسپلے کروں گا. لسٹ کی ہر چیز کو ہم پڑھیں گے. میوش ملنگنی ہے, میری بات سن پہلے جھلی. ہم لسٹ کے ہر ایلیمنٹ کے اوپر اینڈ اپلائی کریں گے. ہم لسٹ کے ہر ایلیمنٹ کے اوپر اینڈ اپلائی کریں گے اور اس اینڈ کے ذریعے ہم اس نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا فیصلہ ہاں ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے. سب لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ہم کیس اسٹڈی کیسے اپلائی کر رہے ہیں سنا بیٹا؟ ارشد سب لوگوں کو سمجھ آ گیا ہم کیس اسٹڈی کیسے اپلائی کر رہے ہیں؟ ایک سچویشن ہوگی, اس میں ہم نے فیصلہ لینا ہے. فیصلہ جن پوائنٹس کے اگینسٹ لینا ہے وہ لسٹ میں آپ کے سامنے ڈسپلے کر دوں گا. آپ نے لسٹ کے ہر ایلیمنٹ کو سامنے رکھ کے, ٹھیک ہے, پہلے انڈیویجولی ہر پوائنٹ کو دیکھنا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے وہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے یا نہیں لینا. ٹھیک ہے عائشہ بیٹے؟ اب عائشہ بیٹے جو سکرین میں تیرے سامنے عائشہ پتر ڈسپلے کرنے لگا ہوں, میں وش تم سب لوگ اس کا اسکرین شاٹ لو گے. سب سے پہلے اس کا اسکرین شاٹ لو گے. تو تم لوگ اس اسکرین کا اسکرین شاٹ لو گے, جلدی سے اسکرین کا اسکرین شاٹ لو گے.
ڈن ہو گیا حمید؟ سارے لوگ اس کا اسکرین شاٹ لوگے. یہ تمہارے پاس برین سٹارمنگ کا بائبل ہے. ٹھیک ہے ہنا؟ یہ لسٹ تمہارے پاس روزے قیامت تک رہے گی. ڈن. اچھا اب اس میں نا بیٹا سچویشن ذرا سمجھ. وجیہ پتر سچویشن ذرا سمجھ. سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ امرجنگ جیو پالیٹکس کے اندر ہمیں اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ سچویشن نمبر 1، امرجنگ جیو ڈائنامکس کو سامنے رکھ کے کیا پاکستان کو اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے وجیہ بیٹا؟ اب میں سچویشن کو بالکل ریپلیس کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ اب نئی سچویشن یہ ہے کہ کیا کرنٹ سینیریو کے اندر ہمیں فردر فلسطینین کاز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں سچویشن بالکل چینج کر رہا ہوں اور وہ چینج سچویشن کیا ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے ہمیں کیا بینیفٹس یا لاسز ہو سکتے ہیں. وجیہ پتر اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ تینوں سچویشن تو سیم سچویشن ہے، تینوں کا جواب تو سیم ہے، صرف اور صرف الفاظ کا گھورک دھندا چینج ہوگا نا. آئی ہوپ سو میرے بچوں کو یہ تینوں سچویشن سمجھ آ گئی. میرے پیارے بہنوں بھائیوں کو مہوش پتر سچویشن سمجھ آ گئی. پاکستان کو اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہیے یا پاکستان کو مزید فلسطینین کاز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے یا اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے ہمیں کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں، کیا لاسز ہو سکتے ہیں. ڈن ہو گیا؟ ہمارے پاس میرا بچہ یہ 3 سچویشن ایگزسٹ کرتی ہیں. ہمارے پاس یہ 3 سچویشن ایگزسٹ کرتی ہیں. اب میرے بہنوں بھائیو اللہ کا نام لے کے بات کو ذرا سمجھ لیں. بات بڑے ٹیکنیکل ڈومین میں جانے والی ہے. مہوش پتر میری بات کو ذرا سمجھ. مہوش اب یہ تیرے سامنے پوری لسٹ ہے، تمہارے سامنے یہ پوری لسٹ ہے. مہوش ہر لائن کے اوپر تو جائے گی. یہ کلاس کے اندر صرف لڑکیاں ہی ہیں. بعد میں لڑکے کہیں گے کہ حسن بھائی بہت ہی ٹھرکی ہیں جو صرف لڑکیوں کی کلاس میں نام لیتے. اور ڈنگرو تم بھی آ جاؤ، میں اکیلا اتنی کڑیوں کے اندر پھنسا ہوں. ٹھیک ہے شعیب اب بات سمجھ. ٹھیک ہے بات سمجھ. ہم ہر پوائنٹ کے اوپر جائیں گے. گوندل ہم ہر پوائنٹ کے اوپر جا کے ارشد ٹھیک ہے ہر پوائنٹ کے اوپر جا کے اینڈ اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے حسن؟ ہم ہر پوائنٹ کے اوپر جا کے اینڈ اپلائی کریں گے اور اس اینڈ کی بنیاد پہ ہم لوگ کمپریہنسولی یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. اب مہوش بیٹا جو سب سے پہلی چیز ہے، مہوش اس چیز کو غور سے سننا ہے میری بیٹی نے، جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ملٹری کیپیبلٹیز. مریم ملٹری تمہیں اندازہ ہو جائے کہ آرگیومنٹ کو بلڈ کیسے کر. مہوشا میری بات سن جاؤ. اسرائیل کی ملٹری کیپیبلٹیز بڑی یا پاکستان کی؟ تو ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی اسرائیل کی، ان ٹرمز آف ہیومن ریسورس پوٹینشل پاکستان کی. تو ایک لحاظ سے انہیں ملٹری ایڈوانٹیج، ایک لحاظ سے ہمیں ملٹری ایڈوانٹیج. ٹھیک ہو گیا؟ نمبر 2، کیا ہمیں ٹھیک ہے اسرائیل کی ملٹری کیپیبلٹیز کس اینگل سے سپیریئر؟ اسرائیل کی ملٹری کیپیبلٹی ٹیکنالوجی کے اینڈ سے سپیریئر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے عثمان کہ جو سپیریئر ٹیکنالوجی، ملٹری ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے، اس ٹیکنالوجی کو ایکوائر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ آپشن موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں. چائنا اور رشیا کی صورت میں ہمارے پاس وہ آلٹرنیٹ چوائسز موجود ہیں.
ٹھیک ہے. اب مہوش بیٹا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اسرائیل کی طرف سے کسی ڈائریکٹ ملٹری اگریشن کا خطرہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہمیں اسرائیل کی طرف سے کسی بھی قسم کے ڈائریکٹ ملٹری اگریشن کا خطرہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب نسیم بیٹا اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے ورسٹ کم ورسٹ سچویشن میں جس ملک سے یعنی انڈیا سے ہمیں ملٹری اگریشن کا خطرہ ہے کیا اسرائیل اس کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اسرائیل انڈیا کو پہلے سے ہی سپورٹ کر رہا ہے. لیکن نسیم یہ اسرائیل انڈیا ٹھیک ہے الائنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا پاکستان کے پاس کوئی اسٹیبل الائی موجود ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اس کا جواب ہے یس چائنا کی صورت میں موجود ہے. اور حسن آخری سوال ورسٹ کم ورسٹ سچویشن آؤٹ آف نو ویئر اگر اسرائیل ہمیں تھریٹن کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو کیا ہمارے پاس ڈیٹرنٹ کیپیبلٹی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں. لے جی غوری اور ہمارے غوری کی ہمارے شاہین کی فائر پاور کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ اسرائیل کو ہٹ کر سکتی ہے. عائشہ بیٹا یہاں بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. اب عائشہ بیٹا میں نے پورے ملٹری پرسپیکٹو کو تمہارے سامنے رکھا. ایک لحاظ سے وہ سپیریئر ہیں, ایک لحاظ سے ہم سپیریئر ہیں. ڈائریکٹ ملٹری تھریٹ کوئی نہیں اور اگر ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈیٹرنٹ موجود ہے. ایک لحاظ سے اگر وہ سپیریئر ہیں تو اس سپیریئر ایج میں ہمارے پاس آلٹرنیٹ آپشن موجود ہے. اور اگر وہ ہمارے دشمن انڈیا کے ساتھ الائنس کرتا ہے تو اس الائنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس آلٹرنیٹ آپشن موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ملٹری کیپیبلٹی کا اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے اوپر کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہے. اٹ کیریز نو امپیکٹ. آئی ہوپ سو میرے بچوں کو یہ کہانی سمجھ آ گئی. حسن اب تجھے طریقہ کار سمجھ آ رہا ہے کہ تو نے ملٹری کیپیبلٹی کے پوائنٹ کو پکڑ کے کیسے ملٹیپل طریقے سے پرو کر کے اپنے آرگیومنٹ کو میری بات اوپر اینڈ اپلائی کیا کر کے میں اس کنکلوژن کے اوپر پہنچا کہ اسرائیل کی سپیریئر ملٹری ٹیکنالوجی کو بیس بنا کے اگر ہم اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کوئی میجر بینیفیشل سٹیپ نہیں ہوگا ملٹری کیپیبلٹیز کے اوپر اسرائیل کو ریکگنائز کرنا یا نہ کرنا. اٹ کیریز نو امپیکٹ. اب آگے چلتے ہیں, آگے چلیں گے. اب سنا بیٹا اگلی چیز یہ ہے اکنامک کیپیبلٹیز. اب میرا سوال یہ کہ اسرائیل کی اکنامک کیپیبلٹیز بڑی یا پاکستان کی؟ تو اس کا جواب ہے اسرائیل کی. ٹھیک ہے افضا. دنیا کے انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز پہ اسرائیل کا زیادہ انفلوئنس یا پاکستان کا؟ تو اس کا جواب ہے اسرائیل کا. نمبر 3 چیز دنیا کے انویسٹمنٹ کوریڈور پہ, بینکنگ کوریڈور پہ, مانیٹری سسٹمز پہ زیادہ اسرائیل کا انفلوئنس یا پاکستان کا؟ تو اس کا جواب ہے اسرائیل کا. تو ایٹ فیس سائما پتر ایٹ فیس ٹھیک ہو گیا ہم اسرائیل کے مقابلے میں ہماری اکنامک کیپیبلٹیز ڈس ایبلر ہیں. ٹھیک ہو گیا. چنانچہ بظاہر شہزاد یہ لگتا ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کر کے ہم لوگ میجر اکنامک گینز حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ ٹھیک ہے اسرائیل کی سپیریئر اکنامک کیپیبلٹیز ہمارے اوپر ڈس ایبلنگ امپیکٹ کے طور پہ پریشر ڈال رہی ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں. لیکن حمید ایک منٹ کے لیے یہاں پہ رک جا. مہوش پتر یہاں پہ رک جا. مہوش میری پیاری بہن میرے اور تیرے درمیان جو ریلیشن شپ ہے یہ 1 to 1 تو آپریٹ نہیں کر رہا, یہ تو پورے کلاس کے اوور آل انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہا ہے نا. کسی بھی اسٹیٹ کے درمیان 1 to 1 انٹریکشن تو ایگزسٹ نہیں کرتا, پورے گلوبل انوائرمنٹ کے اندر انٹریکشن ایگزسٹ کرتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو ارشد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پاکستان پچھلے 5-10 سال سے اپنے جیو اکنامک ڈیزائن شیپ کر رہا ہے
وہ چائنیز سینٹرڈ ہے یا امریکن سینٹرڈ ہے, ویسٹ سینٹرڈ ہے یا ایسٹ سینٹرڈ ہے؟ ایسٹ سینٹرڈ ہے. اب حسن میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اسرائیل اکنامک سسٹم میں پرو چائنیز بلاک میں کھڑا ہے یا پرو امریکن بلاک میں کھڑا ہے؟ حسن میں تجھے گولی مار دوں گا, پرو امریکن بلاک میں کھڑا ہے. اور میں نا ہمارا جو گریٹر پلان ہے وہ چائنیز سینٹرڈ ہے یا وہ امریکن سینٹرڈ ہے؟ وہ چائنیز سینٹرڈ ہے. اور چائنا اور اسرائیل اپوزٹ اکنامک پولز میں کھڑے ہیں یا سیم اکنامک پولز میں کھڑے ہیں؟ ایک اپوزٹ اکنامک پولز میں کھڑے ہیں. تو اروا بیٹا, چائنیز اسرائیل کے ساتھ اکنامک بینیفٹس کو اچیو کرنے کے لیے اگر ہم پیار کی پینگیں ڈالیں گے تو وہ تلا ویو یا واشنگٹن کو تو اپیس کر رہا ہوگا, لیکن بیجنگ اور ماسکو کو, ٹھیک ہے, وہ ایک بیڈ سگنلنگ کر رہا ہوگا. تو چاہے ہماری اکنامک کیپیبلٹیز بری ہیں ایز کمپیئر ٹو اسرائیل, بٹ چائنیز فیکٹر, سی پیک, بیلٹ روڈ انیشیٹو اور ہماری ریجن سینٹرڈ اپروچ ہم لوگوں کو ایک آلٹرنیٹ چوائس دیتی ہے, اور ان کی اکنامک کیپیبلٹیز کی سپیورٹی بھی اس پرٹیکولر فیکٹر کے اندر نیوٹرلائز ہو جاتی ہے. چنانچہ ان کی سپیریئر اکنامک کیپیبلٹیز کی بنیاد کے اوپر بھی ہمارے اوپر کوئی میجر امپیکٹ نہیں آتا ایز فار ایز ہم اب چائنا اور ماسکو کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کر رہے ہوں. تو اکنامک کیپیبلٹیز کی بنیاد کے اوپر بھی اسرائیل کو ریکگنائز کرنا یا نہ کرنا, ٹھیک ہے, اٹ کیریز نو امپیکٹ. سدرا ملنگنی ہے, سمجھ. نوٹ کیسے کرے گی جلدی پوری ڈیبیٹ کو سمجھ. تو نے صرف یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اس ایک سلائیڈ کی بنیاد پہ کس طریقے سے اپنی آرگیومنٹس کو خود میچور کرنا ہے, خود ایوالو کرنا ہے. آئی ہوپ سو میرے بچوں کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی. ارشد آگے چلوں. ارشد میں سمجھا پا رہا ہوں. ارشد صرف بلٹس لے لینا, ساری باتیں تو نوٹ نہیں کر سکے گا نا, صرف بلٹس لے. میں سمجھا پا رہا ہوں ارشد. اب شہزاد اگلی بات کو ذرا سمجھیں. شہزاد اگلی بات کو ذرا سمجھیں. منوسو کلاس کی شروع میں تم نے مجھے سانس چڑھا دیا. حفظہ بیٹا میری اگلی بات ذرا سمجھ. اب اگلی چیز ہے ٹائپس آف گورنمنٹ. فائقہ بیٹا اگلی چیز کیا ہے؟ ٹائپس آف گورنمنٹ. اب فائقہ میرا ایک سوال یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ پاکستان کی جو گورنمنٹس ہوتی ہیں, نسیم میری بات ذرا سمجھیں, بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے نسیم. پاکستان کی جو گورنمنٹس ہوتی ہیں, چاہے وہ مارشل لا کی گورنمنٹس ہوں, چاہے ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوں, ارشد کیا ان گورنمنٹس کی اسٹیبلٹی پاپولسٹ نیریٹو پہ بیس کرتی ہے یا لاجیکل چوائسز پہ بیس کرتی ہے؟ یا ارشد میں جملے کو آسان کہہ رہا ہوں, پاکستان کی گورنمنٹ میکنزم کی اسٹیبلٹی پاپولسٹ میئر پہ بیس کرتی ہے, ٹھیک ہے, یا لاجیکل چوائسز پہ بیس کرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, میجورٹی گورنمنٹ اسٹیبلٹی, ٹھیک ہے, پاپولسٹ نیریٹو پہ بیس کرتی ہے. نسیم اگر میں لاجیکل انٹرپریٹیشن کروں نا تو عمران خان نے ابھی تک ایک بھی پالیسی غلط نہیں لی, ڈسپائٹ آف ہز آل فیلئرز. لیکن اگر میں پاپولسٹ نیریٹو کے اوپر بات کروں تو مہنگائی ہے, کوئی انفراسٹرکچر پروجیکٹ کو نہیں, یہودی ایجنٹ ہے, کشمیر کو بیچ دیا, منوس ہے, یہودی ایجنٹ ہے, پنکی پیرنی ہے, ٹھیک ہو گیا, پاکستان تباہ دیو, ٹھیک ہو گیا. اگر میں پاپولسٹ نیریٹو کے اوپر دیکھوں تو وہ تباہ. تیرا بیٹا پوری بات سمجھ لیے یا نہیں سمجھ لی؟ اب بہت سارے لوگوں کو, ناصرہ بیٹا, بہت سارے لوگوں کو عاطف یہ پاپولسٹم کی سمجھ نہیں آئی ہوگی. میں جلدی سے میں ایک ڈکٹیشن دے رہا ہوں, وہ نوٹ کری میری بیٹی. میں جلدی سے ایک ڈکٹیشن دے رہا ہوں, وہ نوٹ کریں. شیپنگ آف
political agendas and narratives, shaping of political agendas and narratives on basis of some emotional, illogical and sentimental constructs. Shaping of political agendas and narratives on basis of emotional, irrational and sentimental construct instead of logical choices. یعنی مہوش بیٹا ٹھیک ہو گیا, جب پاکستان کی حکومت لاجک کی بجائے اوور آل ملک کا پولیٹیکل نیریٹو, جذبات, ایموشنالٹیز کے گرد گماری ہوگی, ایسی فارم آف گورننس کو, ایسی فارم آف پولیٹیکل سسٹم کو کیا کہتے ہیں, ایسے پولیٹیکل نیریٹوز کو کیا کہتے ہیں, پاپولزم یا پاپولسٹ نیریٹوز. اب مہوش بیٹا میرا سوال یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ ہوتا ہر کوئی ہے, بتاتا کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ جب تک ٹھیک ہو گیا کشمیر بنے گا پاکستان, شعیب ٹھیک ہو گیا امریکہ کافر, ٹھیک ہو گیا یہودی ایجنٹ, ٹھیک ہے جہاد, امہ, شہادت, ان کی پھکینہ بیچ لو, آپ کے لوگوں کو تو سکون ہی نہیں آتا. عثمان بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ تو ہمارے ملک کے اندر کسی بھی حکومت کی سٹیبلٹی کس چیز پہ بیس کرے گی؟ ایموشنل سینٹیمنٹس پہ. اب مہوش بیٹا میرا سوال یہ ہے کہ قبلہ اول, مسجد اقصی, مسلمان, امہ, جہاد, ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے, تیرا غم میرا غم, ایک جیسا صنم, یہ تو ہمارے اوور آل پورے کے پورے پولیٹیکل سسٹم کے اندر ایز اے پاپولسٹ کنسٹرکٹ چیز اسٹیبلش ہے یا اسٹیبلش نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے اسٹیبلشڈ ہے. ٹھیک ہو گیا, اسٹیبلشڈ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے اسٹیبلشڈ ہے. تو نسیم جب یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے تو مانو مونا, ٹھیک ہے, کوئی بھی حکومت جو اسرائیل کو ریکگنائز کرے گی وہ سرٹیفائڈ دوزخی, وہ سرٹیفائڈ جہنمی, وہ سرٹیفائڈ یہودی ایجنٹ. ٹھیک ہو گیا, تو آٹومیٹکلی کیا وہ حکومت 22 کروڑ اللہ قسم کی عوام رہنے دے گی یا نہیں رہنے دے گی؟ تو اس کا جواب ہے نہیں رہنے دے گی. تو ہماری گورنمنٹس کی اندر جو پاپولسٹ کنسٹرکٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, ٹھیک ہو گیا, وہ ایک ایسا ڈسیبلر ہے کہ کوئی بھی حکومت چاہ کے بھی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتی. تو اپنے ملک کے پولیٹیکل نیریٹوز کو اگر سامنے رکھا جائے, اپنے ملک کے اندر پرو اسلامسٹ پاپولسٹ نوشنز کو کنسیڈر کیا جائے, تو ہر حکومت کے لیے یہ ڈسیبلنگ ایلیمنٹ کے طور پہ آپریٹ کرے گا کہ وہ کبھی بھی اسرائیل کو ریکگنائز نہ کرے. آئی ہوپ سو یہ پوائنٹ سارے لوگوں کو کلیئر ہو گیا. سب لوگوں کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ ہاں, ڈسیبلنگ ایلیمنٹ ہے, لیکن وجیہ بیٹا وہ ڈسیبلنگ ایلیمنٹ ٹھیک ہے کنکلوڈ اس چیز میں کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ پٹھا پنگا نہیں لینا, ادروائز کوئی. سادیہ بیٹا میں ایک جملہ بولوں گا, پلیز مجھے معاف کر دی, میرے پہ کوئی فتوا نہ لگا. سادیہ میں ایک جملہ بولوں گا, میں پہلے سے ہاتھ جوڑ کے تم سے معافی مانگ رہا ہوں, اللہ رسول کا واسطہ ہے. یہ جو میری ویڈیو چوری کر کے یوٹیوب پہ اپنے چینل بنانے کا مشورہ ٹھیک ہے ارادہ رکھتے ہیں, بھائی میری چھوٹے چھوٹے ماں باپ ہے, میری روزی کے اوپر لات نہ مارو. ٹھیک ہو گیا, اور میں اساس ادارے میں کام کرتا ہوں, میری نوکری پہ بھی لات نہ مارو. ٹھیک ہو گیا, پلیز کہانی ذرا سمجھو. ناشرا بیٹا کہانی ذرا سمجھی. ممتاز قادری ٹھیک ہے اور
سلمان تاثیر کے جنازے میں شرکت کرنے والے لوگوں کی تعداد کچھ نہ کچھ تو اسٹیبلش کرتی ہے نا کہ ہم نے 70 سال اس ملک کے اندر ٹھیک ہے کس طرح کے کنسٹرکٹس کو اسٹیبلش کیا ہے. میں نے کچھ نہیں بولا میں نے یہ نہیں بولا صحیح کنسٹرکٹ کو اسٹیبلش کیا یا غلط کنسٹرکٹ کو اسٹیبلش کیا. میں نے بس وکٹ کے دونوں جانب میں کھیل گیا ہوں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ امہ جہاد بات سمجھ رہی ہے نہیں, وہ سارے کے سارے پاپولسٹ نیریٹو ہیں, اور کوئی بھی حکومت ٹھیک ہے کوئی بھی حکومت اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے سینٹیمنٹل بیک لیش کو ابزارو کر سکے. آئی ہوپ سو پوائنٹ کلیئر ہو گیا. آگے چیز چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلی چیز ہے سائز آف آ اسٹیٹ. تو میں ڈائریکٹلی بات بتا رہا ہوں, سائز آف آ اسٹیٹ کا اس پرٹیکولر سچویشن میں کوئی امپیکٹ نہیں ہے, نو امپیکٹ. سائز آف آ اسٹیٹ کا کسی بھی قسم کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, لیکن جیوگرافیکل پوزیشن. اب ہادیہ بیٹا پوری دنیا تو ہمارے محلے پہ آ رہی ہے. ہادیہ پچھلی کلاس میں نے وہ مذاق کیا تھا پھپھو کی بیٹی والا, لیک ویو, کارنر پلاٹ, بیلٹ روڈ انیشیٹو, گوادر, سی پیک, ماحول, کپیاں, ٹن. تو پوری کی پوری دنیا تو ہماری جیوگرافیکل سینٹرلٹی کے اندر آ رہی ہے. تو جیوگرافی ہمارا ایک ایسا انیبلر ہے محوش, جیوگرافی ہمارا ایک ایسا انیبلر ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے سعودی عرب ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو تو بھی ہم لوگوں کے اوپر دنیا ڈیپینڈنٹ ہوگی, ہمارے ساتھ دنیا پھر بھی انگیج کرنا چاہے گی. لیکن سادیا اگلا سوال, لیکن یہ انیبلر صرف تب رہتا ہے اگر ہم کھلم کھلا چائنیز کے ساتھ اپنے لانگ ٹرم جیو اسٹریٹجک جیو اکنامک الائنس کو اسٹرینتھن کریں. تو جیوگرافی ہمارا انیبلر ہے, لیکن وہ انیبلر ان فیس آف ٹھیک ہے ان فیس آف چائنیز کوآپریشن ہے. تو اگر اس چیز کو دیکھیں تو چائنیز ایلیمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے چاہے یہ ہمارا ڈس ایبلر ہے تو بھی یہ کہے گا کہ ہمیں بیجنگ سینٹرڈ فورن پالیسی بنانی چاہیے, ہمیں واشنگٹن سینٹرڈ فورن پالیسی نہیں بنانی چاہیے. تو یہ بھی کہے گا کہ اسرائیل گیا جنوب میں ٹھیک ہے, ہماری جیوگرافیکل پوزیشن ہمارا انیبلر ہے, اور اس انیبلر کی وجہ سے ہم لوگوں کو اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے, ہمیں چائنا کے ساتھ چلنا چاہیے. آئی ہوپ سو میرے بچوں کو یہاں تک پوائنٹ کلیئر ہو گیا. پوائنٹ کلیئر ٹھیک ہے. پھر کلچر اور ہسٹری ہمارا انیبلر یا ڈسیبلر. ہادیہ بیٹا آپ صرف انیبلر یا ڈسیبلر بتا دے. کلچر اور ہسٹری ہمارا انیبلر یا ڈسیبلر؟ تو اس کا جواب ہے ہمارا ڈسیبلر. اور فائقہ بیٹا یہ ڈسیبلر کیا کہے گا؟ یہ ڈسیبلر کہے گا کہ ہم نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر. گڈ شاباش, گڈ شاباش مزین بیٹا, گڈ شاباش. اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرنا. ٹیکنالوجی ٹھیک ہے صرف ملٹری ٹیکنالوجی, وہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ نو امپیکٹ. ٹھیک ہو گیا, نو امپیکٹ. اب اگلی چیز یہ نیشنل کیپیسٹی, سوشل اسٹرکچر اور پبلک موڈ, یہ تینوں ایک ہی پوائنٹ ہے, میں نے ایک گو کے اندر بتانے لگا. نیشنل کیپیسٹی, سوشل اسٹرکچر اور پبلک موڈ. ٹھیک ہو گیا, یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں. مریم ان تینوں کو اکٹھا ایکسپلین کر دوں میری بیٹی. نیشنل کیپیسٹی, سوشل اسٹرکچر اور پبلک موڈ, یہ تینوں ایک ہی چیزیں, انہیں اکٹھا ایکسپلین کر دوں. اب میری بات کے اوپر غور کرو گے بچوں, سارے میری بات کے اوپر غور کرو گے ٹھیک ہے. حسن, گوندل میری بات سمجھو. میں تم لوگوں سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں بچوں, یہ کنزرویٹزم کیا ہوتا ہے؟ بلکہ میرا سوال تم لوگوں سے یہ ہے کہ یہ لبرلزم کیا ہوتا ہے؟ حفظہ بیٹا یہ لبرلزم کیا ہوتا ہے؟ جلدی بولو سارے, لبرلزم کیا ہوتا ہے؟
گڈ شاباش. فالوئنگ دی ماڈرن ٹرینڈس. اچھا علی میری بات سمجھی. علی ایک ٹیکنیکل بات ہے. علی ایک ٹیکنیکل بات ہے. ارشد ذرا کہانی ذرا سمجھی. ایک سائڈ پہ ٹخنا ننگا دین, دوسری سائڈ پہ ٹخنا ننگا سین. تو یہ ٹخنا ننگا جو دین والا ہے یہ ہے کنزرویٹزم, اور جو ٹخنا ننگا سین والا ہے وہ ہے لبرلزم. ریحان ایسا ہی ہے؟ اکسا پتر ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے؟ اچھا کنزا بیٹا ایسا نہیں ہے, پلیز میری بات کو ذرا سمجھو. ایسا نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے مانو پتر کہ جس کڑی نے جینز پہنی ہو وہ لبرل ہے اور جس نے ابایا لیا ہو وہ کنزرویٹو ہے. ایسا نہیں. اچھا بیٹا میری بات ذرا سمجھو. لبرلزم کا مطلب ہوتا ہے ڈائیورسٹی. ارشد, لبرلزم کا مطلب ہوتا ہے پلورلزم. لبرلزم کا مطلب ہوتا ہے اکاموڈیشن. لبرلزم کا مطلب ہوتا ہے ٹالرنس. لبرلزم کا مطلب ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا, لیٹنگ پیپل ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. ٹھیک ہے, لبرلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا, ملٹی لیٹرلزم. ٹالرنس, ڈائیورسٹی, پلورلزم, اکاموڈیشن, فری ول, یہ کیا ہے؟ یہ ہے لبرلزم. ٹھیک ہے, تو سبا جو بھی سوچ ان چیزوں پہ قدغن لگاتی ہے وہ ہے کنزرویٹزم. یعنی ناصرہ بیٹا جو چیز تیری چوائسز کو لمٹ کرے گی, جو بھی سوچ کہے گی کہ نہیں تم نے ایسا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہو گیا ناصرہ بیٹا, وہ کیا ہے؟ وہ ہے کنزرویٹزم. ٹھیک ہو گیا. اب میں اس ڈیفینیشن کے اوپر جاؤں, گوندل اس بات کو ذرا سمجھی, اس ڈیفینیشن کے اوپر جاؤں تو بات ذرا سمجھی. ہمارے نزدیک ماروی سرمد گوندل وہ لبرل ہے, بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ اور کیا نام ہے وہ جو دوسری سائڈ پہ ہے خلیل الرحمان قمر, وہ کنزرویٹو ہے. لیکن بنیادی طور پہ مہوش وہ تو دونوں ہی کنزرویٹو ہے نا, کیونکہ ماروی سرمت کہہ رہی ہے کہ گھنگرو توڑ دو, ٹھیک ہو گیا, جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ گھنگرو باندھ لو. اب سنا بیٹا ہم تو ویسٹرن ورلڈ کو سمجھتے ہیں کہ وہ تو ماڈرنسٹ ہیں, وہ انلائٹنمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں, وہ پروگریسو ہیں, ٹھیک ہو گیا. لیکن سنا بیٹا اگر فرانس کے اندر ریفرینڈم یہ بولتا ہے, فرانس کے اندر اگر ریفرینڈم یہ بولتا ہے کہ بھائی ابائی پہ پابندی ہونی چاہیے, تو بنیادی طور پہ آپ ایک سوچ کو باقیوں پہ امپوز کر رہے ہو. تو جن سوسائٹیز کو ماڈرنسٹ پروگریسو کہہ رہے ہیں, لبرل کہہ رہے ہیں, وہ بھی تو ورسٹ فارم آف کنزرویٹزم پہ کھڑے ہوئے ہیں نا. ہاں یا نا؟ ہاں یا نا؟ بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو کنزرویٹزم کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا, جس کو ٹخنا ننگا دین پسند ہے وہ دین کو فالو کرے, جس کو ٹخنا ننگا سین پسند ہے وہ سین کو فالو کرے. یعنی دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ چلے, ماحول ہو, کپیاں ہو, ٹن ہو, اور ساتھ آخرت کی تیاری بھی ہو. آپ دونوں سکولز کو ساتھ لے کے چلو, اکاموڈیشن لاؤ, ڈائیورسٹی لاؤ. اور میرا سوال یہ کہ ہم لوگوں کا جو سوشل سٹرکچر ہے وہ کنزرویٹو ہے یا لبرل ہے؟ ہم لوگوں کا جو سوشل سٹرکچر ہے وہ کنزرویٹو ہے یا لبرل ہے؟ تو اس کا جواب ہے کنزرویٹو ہے. جہاں پہ بھی کوئی کنزرویٹو آئیڈیالوجی ہوگی تو کیا وہ اسٹیبلشڈ متس کے اوپر آپریٹ کرے گی یا وہ ڈیبیٹ کو پروموٹ کرے گی؟ وہ اسٹیبلشڈ متس کے اوپر آپریٹ کرے گی. جب وہ اسٹیبلشڈ متس کے اوپر آپریٹ کرے گی تو آپ کے تو اوور آل سوشل فیبرک کے اندر یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے, یہ کنسٹرکٹ اسٹیبلشڈ ہے کہ امہ
جہاد، شہادت، قبلہ اول. ٹھیک ہو گیا. چنانچہ اگر آپ نے ایسا کوئی بھی پٹھا پنگا لیا جو ان اسٹیبلش نیریٹوز کے اگینسٹ جاتا ہو تو یہاں سے کئی مسلمان اٹھیں گے. وہ جمعے کی نماز کے بعد قبلہ اول کو آزاد کروانے کے لیے اپنی ہی روڈوں پہ نکلیں گے، اپنے ہی اشارے توڑیں گے اور عصر کی اذان کے نماز کے بعد گھروں میں آ کے سنیں گے بیبی ڈال میں سونے دی، یہ دنیا پیتل دی. تو ہم لوگوں کے ملک کے اندر یہ نیشنل کیپیسٹی ہی نہیں ہے، یہ ہمارا سوشل سٹرکچر ہی نہیں ہے، اور یہ ہمارا پبلک موڈ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے سوشل لیول پہ آبزرو کر سکیں کہ ہمیں اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہیے. تو یہ ایک ایسا ڈسیبلر ہے جو کسی بھی حکومت کو کہے گا کہ کاکا نہ پٹھے پنگے نہیں لیتے، اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ہوپ سے میرے بچوں کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی، یہاں تک سب لوگوں کو بات کلیئر ہو گئی. میں وش آئی ہوپ سو یہ آرگیومنٹ میں نے بڑا کلیئرلی تم لوگوں کے دماغ میں انوین کر دیا. ٹھیک ہے. اب ناصر بیٹا آگے چلتے ہیں. اب جب آگے چلیں گے تو لیڈرشپ کے آگے ہمارا بیٹا پہلے دو لفظ لکھ. پہلا لفظ ہے ریشنل چوائس. سنا بیٹا پہلا لفظ کیا ہے؟ ریشنل چوائس. حامد چسکے نہ لے پڑھ سالے. ٹھیک ہے. پہلا لفظ کیا ہے حامد؟ ریشنل چوائس میرا پیارا بھائی. اور دوسرا لفظ ہے کمپلسو آئیڈیالوجی. پہلا لفظ کیا ہے؟ ریشنل چوائس، اور دوسرا لفظ ہے کمپلسو آئیڈیالوجی. سنا پتر نوٹ کر لیا؟ ریشنل چوائس ہے پہلا لفظ، اور دوسری چیز ہے کمپلسو آئیڈیالوجی. نوٹ کر لیا میرے بچوں نے؟ اب میوش پتر میری طرف دھیان کریں. وجیا کہانی ذرا سمجھی. یہ گوندل ہے، میں بھی گوندل ہوں. گوندل کدھر مر گیا؟ کلاس میں آ. گوندل میرا چھوٹا بھائی ہے. ازیوم کرو یہ جو وقار گوندل ہے یہ وقار گوندل نہیں ہے، یہ مصطفیٰ گوندل ہے، میرا بیٹا ہے. ایک منٹ کے لیے وقار ازیوم کر کہ تم مصطفیٰ ہے، تم میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. ارشد کہانی ذرا سمجھے، کہانی بڑی ٹیکنیکل ہے. میرے لکڑ دادا نے میرے پردادا کو کہا کہ بیٹا بہنوں کا گھر خالی نہیں ہونا چاہیے، اپنے گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو مرتے دم تک تم لوگوں نے بہنوں کا گھر خالی نہیں ہونے دینا. ڈن ہو گیا. میرے پردادا نے میرے دادا کو کہا کہ اپنے گھر میں کچھ ہو نہ ہو بہنوں کا گھر خالی نہیں ہونا چاہیے. میرے دادا نے میرے ابا جی کو کہا، ٹھیک ہو گیا، کہ بھائی پلے کچھ ہو نہ ہو بہنوں کا گھر خالی نہیں ہونا چاہیے. ابا جی نے مجھے کہا کہ پتر اپنے گھر میں کچھ پکے یا نہ پکے بہنوں کا گھر نہیں خالی ہونا چاہیے. تو میں بھی بیٹا کل کو میں بھی تو مصطفیٰ کو کہوں گا نا کہ کھوتے کے پتر اپنے گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو بہنوں کا گھر خالی نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہانی کلیئر ہو گئی. اب غلام کہانی ذرا سمجھیے، ہمارا پتر کہانی ذرا سمجھیے. مصطفیٰ اس آرگیومنٹ سے لاجیکلی کنونس ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن تیرا بیٹا ٹھیک ہو گیا لاجیکلی کنونس ہوا یا نہیں ہوا، لیکن پرمپرا کے طور پہ وہ اس رسم کو لے کے چلے گا اور مصطفیٰ اپنے مصطفیٰ کو بھی کہے گا کہ کھوتے کے پتر تو نے بھی بہنوں کا مرتے دم تک خیال رکھنا ہے. چنانچہ یہ نیریٹو لاجیکلی ایکسپٹڈ ہو یا نہ ہو، لاجیکلی ڈیبیٹڈ ہو یا نہ ہو، انسیسٹریکلی اسٹیبلشڈ ہو گیا ہماری نارمز. یہاں تک کہانی بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ؟
جی نویش بیٹا بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ میں نے آدھی سوشیولوجی تم لوگوں کو کروا دی ہے. اب سدرا بیٹا کہانی ذرا سمجھیے. اگر بابا جی کہتے ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہو جاتا، جب تک قبلہ اول آزاد نہیں ہو یہی ڈیڈی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہی بھٹو جانی کہتے ہیں، یہی عیار خان جانی کہتے ہیں، یہی ضیاء الحق جانی کہتے ہیں، یہی نواز شریف جانی کہتے ہیں، یہی بینظیر آنٹی کہتی ہیں، یہی نواز شریف جانی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہی بینظیر آنٹی کہتی ہے، یہی مشرف جانی کہتے ہیں، یہی زرداری جانی کہتے ہیں، یہی نواز شریف جانی کہتے ہیں. تو امی بھائی جانی بھی تو یہی کہیں گے نا. بات سمجھ آئیے نہیں سمجھ آئی؟ چنانچہ ہمارا لیڈرشپ ویئر اسرائیل کو ریکگنائز نہ کرنے کے کمپلسو آئیڈیالوجیکل نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہے. تو ٹھیک ہے، عمران خان کی حکومت نے بھی تو یہی سٹانس لیا نا. تو مہوش بیٹا ہمارا یہ لیڈرشپ اسرائیل کو ریکگنائز نہ کرنے، ٹھیک ہے عاطف، اور اسرائیل کو ریکگنائز نہ کرنے اور فلسطین کے ساتھ کھڑے رہنے کے، ٹھیک ہے، لیڈرشپ اسے کیا کہتے ہیں اس وین کے ساتھ، اس کمپلسو وین کے ساتھ ایک کھڑی ہوئی ہے. چنانچہ یہ ایک ایسا ڈسپلر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا ڈسپلر ہے جس کی بنیاد پہ کوئی بھی لیڈر، ٹھیک ہے، ہسٹوریکل نیریٹو سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میرے بچوں کو یہاں تک بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ اب تو فنگر ٹپس کے اوپر سمجھ آ جانی چاہیے. نویش آگے چلوں میری بیٹی. اب نویش بیٹی میں نیچے آ جاؤں. اب یہ تو کچھ ڈومیسٹک فیکٹر تھے نا. پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی چھوڑ دے علی، میں نے جان بوجھ کے پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کو کاٹا ہے، چھوڑ دے، ٹھیک ہو گیا. بچوں یہ ڈومیسٹک فیکٹر تھے. سیما بیٹا میں کچھ انٹرنیشنل فیکٹرز کے اوپر چلا جاتا ہوں. ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. عاطف تو نے بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھایا ہے، اسٹیٹ آئیڈیالوجی. لیکن میں نے تو اسٹیٹ آئیڈیالوجی کی ڈیپتھ میں جا کے تجھے بتا دیا نا کہ ہماری یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ کمپلسو لیڈرشپ وین کے طور پہ کانسٹنٹ ہے، یہ ویری نہیں ہو سکتی. آئی ہوپ سو یہ پوائنٹ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہمیں پاکستان میں پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے نا یار. ہمیں پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی ان ملکوں کے اندر ایشو ہوتا ہے میری جان جہاں پہ آپ کے ایک الیکشن اور اگلے الیکشن کے درمیان نیریٹوز کانسٹنٹ ہو. ٹھیک ہو گیا. آج تو گالی دے گا کہ ٹھیک ہے عمران خان نے فرانس کے سفیر کو ملک سے بے دخل نہیں کیا، لیکن الیکشن کے ٹائم پہ ڈنگر تجھے یاد بھی نہیں ہوگا. بات سمجھ آئیے نہیں؟ تو پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے کہ ڈیسیژنز کی بنیاد پہ کیا فیوچر میں الیکشنز کے اندر لیڈرشپ کو کوشچن کیا جاتا ہے تو یہ نہیں کیا جاتا. تو غلام میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جنرلی بڑے شارٹ ٹرم ایجنڈاز ہوتے ہیں. الیکشن کے ٹائم پہ جو کٹے ہوں گے انہی کی بنیاد کے اوپر معاملہ چلے گا. ٹھیک ہے، شادی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے ٹائم پہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ امی بھائی کو دوبارہ سے بجا ڈالا تو لائک جینگا لالا، تو وہ الیکشن سے 6 مہینے پہلے زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف ایسے کٹے کھلے کہ بسمینہ پھر بھی کہے کہ امی بھائی جیسا بھی ہے نرم سا تو ہے، اسے ہی میں ووٹ دوں گی. کہانی سمجھ آئیے نہیں سمجھ آئی؟ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی وہ بڑی شارٹ ٹرم ہوتی ہے، وہ لانگ ٹرم کبھی سسٹین نہیں کرتی. میرے بہنوں بھائیوں کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب آگے چل. اب مہوش بیٹا تیزی سے بات کرتے ہیں. ریحان، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا رول، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اس ٹائم دنیا کی کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ایجنڈے پہ فلسطین ایک میجر ڈیبیٹ ہی نہیں. ہم ڈیبیٹ کو بڑا کٹ شارٹ کر دیتے ہیں. نو امپیکٹ. اگلی چیز، ورلڈ پبلک اوپینین
اس کا ڈائریکٹلی کوئی امپیکٹ نہیں ہے کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرے یا نہ کرے. آدھے سے زیادہ دنیا کو فلسطین اسرائیل کانفلکٹ کا نہیں پتا. اور ماریا بیٹا ٹیکنیکلی ہم لوگوں نے جو فلسطین کا کانفلکٹ پڑھا ہے بنیادی طور پہ وہ بھی غلط پڑھا ہے, لیکن میں تمہیں صحیح نہیں کروں گا, کیونکہ میں اگر تمہیں صحیح پڑھاؤں گا تو تم لوگ پیپر میں صحیح لکھا ہوگے جو کہ پیپر میں غلط ہوگا. میں بھی ٹیکنیکلی بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ تو تم نے جو پڑھا ہے فلسطین کے بارے میں وہ ٹھیک پڑھا ہے, میں تم لوگوں کو ٹھیک نہیں کروں گا. آئی ہوپ سو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا, ٹھیک ہو گیا. تو تم لوگوں نے جو ٹھیک پڑھا ہے وہی ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب ناصرہ بیٹا پیچھے رہ گئے جیو پالیٹکس اور پولر اسٹرکچر, ٹھیک ہو گیا. جیو پالیٹکس, اب میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کی جیو پولیٹیکل ڈیزائن ابھی تک, ٹھیک ہے ہادیہ بیٹا, دنیا کے جیو پولیٹیکل ڈیزائن عاطف ابھی تک کیا مڈل ایسٹ کے اندر ہیں, پیسیفک کے اندر ہیں, یا دنیا کی فیوچر پالیٹکس انڈین اوشن ریجن, سی پیک اور چائنیز سینٹرڈ ہو رہی؟ اس کا جواب ہے دنیا کا فیوچر پاور سینٹر ایمرج کر رہا ہے چائنا, اور جیو پالیٹکس چائنا کے گرد گھوم رہی ہے. ماریا بیٹا یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ نمبر دو, اب دنیا کے اندر آج تک میوش بیٹا کون سا پولر اسٹرکچر تھا؟ دنیا میں آج تک یونی پولر پاور اسٹرکچر تھا. آج تک دنیا میں کون سا پاور اسٹرکچر تھا؟ یونی پولر پاور اسٹرکچر تھا. لیکن آہستہ آہستہ فائقہ بیٹا دنیا میں کون سا پاور اسٹرکچر آ رہا ہے؟ اب دنیا میں ملٹی پولر پاور اسٹرکچر آ رہا ہے. کلیئر ہوگی؟ اب میوش بیٹا اس ملٹی پولر پاور اسٹرکچر میں کون سا ملک سب سے زیادہ پاورفل ایمرج کر رہا ہے؟ اس کا جواب ہے چائنا. اور چائنا, ٹھیک ہے, پاکستان کے ریفرنس سے جیو پالیٹکس کے اندر ہماری کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ سی پیک اور گوادر پہ. تو مزید میں کہنا کیا چاہتا ہوں, جو امرجنگ پولر اسٹرکچر ہے اس کا ڈومیننٹ پلیئر کون؟ چائنا. اس کی, ٹھیک ہے, اور چائنا کی جیو پالیٹکس کس کے ساتھ ایسوسیٹڈ؟ پاکستان کی جغرافیکل پوزیشن پہ ایسوسیٹڈ. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ایسے انیبلر ہیں کہ اسرائیل گیا جہنم میں تیل لینے, دنیا چاہ کے بھی ہمیں گلوبل پاور پالیٹکس سے مائنس نہیں کر سکتی. تو یہ ہمارے لیے ایسا انیبلر ہے جو ہمیں یہ برادرانہ مشورہ دے گا کہ ہمیں, ٹھیک ہے, کسی بھی قسم کا پٹھا پنگا نہیں لینا چاہیے, اور ہمیں اپنی جیو پولیٹیکل اسٹرینتھ اور ایمرجنگ پولر اسٹرکچر کو سامنے رکھ کے ریجنل سینٹرڈ اپروچ کو فالو کرنا چاہیے. اور اس کی بنیاد پہ ہمیں اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایک سائٹ کے اوپر تو وہ ڈومیسٹک, ٹھیک ہے, بیکلیش لائے گا, اور دوسری سائڈ پہ وہ ہمارے بیجنگ اور ماسکو کے ساتھ ریلیشن شپ کو بھی سٹرین کرے گا. تو ہمیں ایمرجنگ پولر اسٹرکچر اور جیو پالیٹکس میں ریجن سینٹرڈ اپروچ کو فالو کرنا چاہیے. میرا بھی یہاں تک بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ ہے میری ماں. بچوں یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ شعیب اب میں ٹیکنیکلی تجھے کچھ بتانا چاہتا ہوں. شعیب میں ٹیکنیکلی تجھے کچھ بتانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے؟ شعیب پلیز میرے ساتھ تھوڑی دیر رہے گا. میں ٹیکنیکلی ایک بات کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں, پلیز میرے بہنوں بھائیوں بات ذرا سمجھیے گا. شعیب دیکھ, ٹھیک ہے, شعیب دیکھ ذرا, دیکھ سی ایس ایس کے اندر نا جتنے بھی کوشچنز آئیں گے سی ایس ایس کے اندر
दस्तगीर मेरी बात सुन जरा, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो 4 डायमेंशंस के होंगे, या तो वो सोशल डायमेंशन के होंगे, ठीक है, या वो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन के होंगे। स्ट्रेटेजिक का लफ्ज आएगा तो तुम साथ ही सिक्योरिटी की डायमेंशन लिख लो, या वो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन के होंगे, या वो सोशल सिक्योरिटी डायमेंशन के होंगे, या वो इकोनॉमिक डायमेंशन के होंगे, ठीक है, या वो पॉलिटिकल डायमेंशन के होंगे। शुएब मेरी बात समझ रहे या नहीं समझ रहा? यानी शुएब पूरे सीएसएस में कोई भी क्वेश्चन आता है तो या तो वो प्रीडोमिनेंटली एक सोशल डिबेट होगी, या वो प्रीडोमिनेंटली एक स्ट्रेटेजिक डिबेट होगी, या वो प्रीडोमिनेंटली इकोनॉमिक डिबेट होगी, या वो प्रीडोमिनेंटली पॉलिटिकल डिबेट होगी। नविश बात समझ आई या नहीं? कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें एक की बजाय 2 पर्सपेक्टिव्स होंगे, बाज डिबेट्स के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, बाज डिबेट्स के अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे। इन शॉर्ट शुएब, आसान जुबान में मेरी जान मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, सीएसएस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम उसे सोशल पर्सपेक्टिव से, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हल कर सकते हो। ये पॉइंट समझ आ गया हमारा बेटा? अब हमारा मेरी बेटी को ये बात समझ आ गई। अब नासरा बेटा मैं अब समझाने क्या लगा हूं, शुएब मेरी बात का जवाब दे। तूने इस स्क्रीन पे देखना है तायरा बेटा, तूने स्क्रीन पे देखना है तायरा कि इस लिस्ट के अंदर हमने जिन भी एलिमेंट्स को इनेबलर या डिसेबलर बोला है, नो इम्पैक्ट वाले नहीं, उनकी नेचर क्या है? वो पॉलिटिकल नेचर है, वो सोशल नेचर है, वो इकोनॉमिक नेचर है, या वो स्ट्रेटेजिक नेचर है? हमीद ये पॉइंट समझ आया मेरी जान या नहीं समझ आया? मैं क्या समझाना, ये पॉइंट समझ आया या नहीं आया? ठीक हो गया। अब पहली चीज, टाइप ऑफ गवर्नमेंट किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है। डन हो गया। फिर कल्चर और हिस्ट्री पाकिस्तान में किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? अगेन ये सोशल आर्ग्यूमेंट है। हमारी नेशनल कैपेसिटी, सोशल स्ट्रक्चर और पब्लिक मूड, ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? अगेन ये सोशल आर्ग्यूमेंट है। फिर लीडरशिप किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? यह पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है। फिर जियोपॉलिटिक्स किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? यह एक पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है। और पोलर स्ट्रक्चर किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? ठीक है, वो एक पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है। तो क्या इस पूरी डिबेट में कहीं पे इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट आया? नहीं। कहीं पे स्ट्रेटेजिक आर्ग्यूमेंट आया? इसका जवाब है नहीं। तो बसमीना बेटा, क्या मैं ये कह सकता हूं या नहीं कह सकता कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करना या ना करना ये प्रीडोमिनेंटली एक सोशो पॉलिटिकल डिबेट है। ये प्रीडोमिनेंटली कैसी डिबेट है? ये एक सोशो पॉलिटिकल डिबेट है। नविश मेरी बेटी को यह बात समझ आई या नहीं समझ आई? मरियम, प्रीडोमिनेंटली इजराइल को रिकॉग्नाइज करना या ना करना हमीद कैसी डिबेट है? ये एक सोशो पॉलिटिकल डिबेट है। ये पॉइंट सब लोगों को समझ आ गया। अब हमीद मेरी अगली बात जरा समझेगा, हमीद मेरी जान मेरी अगली बात जरा समझेगा। नासरा बेटा मेरी अगली बात जरा समझेगा। नासरा, ये जो है ना दस्तगीर, ये है एक लिफाफा से हाफी। एनालॉजी जरा समझिएगा। हमीद, ये जो दस्तगीर है ना, ये घटिया आदमी एक लिफाफा साफी है। और हामिद प्लीज मेरी बात को जरा समझो। और हामिद, मैं एक यहूदी एजेंट हूं। एनालॉजी हमारा समझ। अब मैंने दस्तगीर को कॉल की, हामिद मैंने
they